جنگ صفین کے زخم ابھی تازہ تھے پر اندر سے ایک اور زہر پھوٹ رہا تھا، وہ زہر جو خوارج کہلایا۔ جب جنگ صفین کے اختتام پہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی حضرت معاویہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ حضرت علی کا لشکر چھوڑ کے الگ ہو گئے۔ خوارج کہتے تھے یہ جنگ تلوار کی نہیں ہے، قرآن کی تلوار پہ لڑی جائے، مگر حقیقت میں یہ ایک سیاسی حربہ تھا تاکہ وہ خلافت چھوڑ کے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ خوارج یہ کہتے تھے کہ جنگ جیتنی ہو تو صرف فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، علی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے امن قائم کرنے کے لیے انہیں کئی دفعہ بلایا کہ آؤ واپس آؤ، شرط نہیں لگاؤں گا، فقط عدل کا تقاضا کروں گا، لیکن ان کی اس دعوت کو خوارج نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان خوارج نے دریائے دجلہ کے قریب نہروان مقام پہ اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ یہ خوارج اپنے آس پاس کے علاقوں میں جا کے حملہ کرتے اور اگر کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تو انہیں قتل کر دیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو باز کرنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ، لیکن خوارجوں نے نہیں مانا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے ان کو سبق سکھانے کے لیے نہروان کے مقام پہ پہنچ کے وہاں ان کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا، لیکن خوارج نہیں مانے اور پھر اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کی فوج نے فتح حاصل کی۔ خوارج میں سے کئی شہید ہوئے، بعض لٹے پٹے، بعض ہلاک، اور حضرت علی علیہ السلام نے انہیں اس دعا کے ساتھ دفن کیا کہ اے اللہ یہ نادان تھے، انہیں معاف فرما، اور اگر یہ سیدھے تھے تو انہیں جنت نصیب کر۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ تو جیت لی تھی لیکن ان کے دل پہ ایک شگاف سا پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے قوم سے کہا کسی کو قتل کرنے سے پہلے معاف کرنا سیکھو، کیونکہ جلد انتقام سے گناہ بڑھتا ہے۔ ادھر خوارج بدلے کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ خوارج وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھے، لیکن جب قرآن کے نام پہ جنگ روکی گئی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو ہی نعوذ باللہ کافر کہنا شروع کر دیا۔ ان کا نعرہ تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔ ان کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے انسانوں کو حکم بنا کے شرک کیا ہے اور وہ کفر کے مرتکب ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک تو ان کے دل میں یہ بغض تھا اور دوسرا بغض جب خوارج نے جنگ ہاری تھی تو اس کے بعد ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ حضرت علی علیہ السلام کو کوفہ میں، حضرت معاویہ کو دمشق میں اور عمرو بن عاص کو مصر میں قتل کر دیا جائے۔ ان کا مقصد تھا کہ ان تینوں کو قتل کر کے امت کو اس فتنہ سے نجات مل جائے گی۔ عمر ابن بکر التمیمی کو عمر بن عاص کو قتل کرنے کے لیے، الحجاج التمیمی کو معاویہ کو قتل کرنے کے لیے اور ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ باقی دونوں سازشیں تو ناکام ہو گئیں، لیکن حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے جب ابن ملجم نے آ کے ان پر زہر سے بھری ہوئی تلوار سے حملہ کیا اور انہیں ایسا زخم دیا کہ حضرت علی 2 دن تک تکلیف میں تڑپتے رہے اور بالآخر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت علی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے اور کوفہ کی گلیاں سوگوار تھیں، امت پھر بکھر چکی تھی، لیکن اب خلافت کا بوجھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کے کندھوں پر رکھا جائے۔ پھر باہمی مشاورت سے حضرت حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے۔ یاد رہے حضرت علی علیہ السلام اپنی زندگی میں حضرت حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب مقرر نہیں کر کے گئے تھے، یہ بعد میں مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت حسن علیہ السلام کے خلیفہ بننے کے بعد اہل کوفہ نے ان کی بیعت کی۔ عراق، حجاز، یمن کے علاقوں نے بھی خلافت حسن کو قبول کیا، لیکن حضرت معاویہ نے خلافت نہ مانی۔ وہ پہلے سے شام پر قابض تھے اور اب چاہتے تھے کہ پوری امت پر ان کی حکومت ہو، اور پھر سے فتنے سر اٹھانے لگے۔ جنگ کا پھر ماحول بننے لگا۔ بہت سے فوجی لیڈرز کو حضرت معاویہ نے خرید لیا تھا۔ حضرت حسن علیہ السلام کے لیے جنگ کے لیے فوج تیار کرنا اتنا آسان نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے 40,000 کا لشکر تیار کر لیا
اور سبات کے پاس ایک جگہ پہنچ گئے جہاں پہ حضرت معاویہ بھی اپنا لشکر لے کے پہنچے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ کے لشکر نے یہ دیکھا کہ حضرت حسن علیہ السلام کے پاس اتنا بڑا لشکر ہے تو عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے ہمیں صلح کر لینی چاہیے۔ موت کے خوف سے حضرت معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام کو صلح کا انویٹیشن دیا، جس کو حضرت حسن علیہ السلام نے قبول کر لیا اور فرمایا میں خلافت کے لیے نہیں امت کی بھلائی کے لیے آیا ہوں۔ اگر میری خلافت پر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہے گا تو میں ایسی خلافت کو چھوڑ دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی حضرت حسن علیہ السلام نے حضرت معاویہ کا صلح کا ایگریمنٹ قبول کیا تو حضرت حسن علیہ السلام کے کچھ ساتھی ان کے خلاف ہو گئے، اور جس طرح حضرت علی علیہ السلام پر انہوں نے خلاف ہو کے حملہ کیا تھا، حضرت حسن علیہ السلام پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوئے۔ لیکن انہوں نے یہ پیس ٹریٹی سائن کیا، لیکن اس کی کچھ شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق حکومت قائم کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ زندگی بھر خلیفہ رہیں گے، لیکن خلافت ان کے بعد لوگوں کی مشاورت سے اس انسان کو دی جائے گی جس کو لوگ سلیکٹ کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت حسن علیہ السلام یا حضرت حسین علیہ السلام یا ان کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی یا گالم گلوچ یا ابیوزو لینگویج یوز نہیں ہوگی، یعنی حضرت علی، حضرت حسن اور اہل بیت کے خلاف ممبروں اور خطبوں میں ہر طرح سے ابیوزو لینگویج کو بند کیا جائے گا اور عزت و احترام کا رشتہ قائم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسن حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، نہ ان کا پیچھا کیا جائے گا، نہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے گا، اور ان کو امن سے رہنے دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کے ساتھ عدل و مساوات برتی جائے گی، کسی قوم یا قبیلے پر کوئی امتیازی سلوک نہ ہوگا اور انہیں بنا کسی دباؤ کے اپنی آواز اٹھانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس پیس ٹریٹی کے بعد حضرت حسن علیہ السلام حکومت کو حضرت معاویہ کے حوالے کر کے مدینہ روانہ ہو گئے اور وہاں پر دین کو پھیلانے کا کام سر انجام دینے لگے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا تو وہ پیس ٹریٹی حضرت معاویہ کی طرف سے توڑ دیا گیا۔ اس پیس ٹریٹی کی ایک شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کریں گے، لیکن حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانے کی تیاری شروع کی، جو کہ اس پیس ٹریٹی کے عین خلاف تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام دونوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ خلافت کے قابل نہیں تھا، وہ شراب نوشی کرتا تھا اور بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ لیکن حضرت معاویہ نے مختلف علاقوں میں یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ مخالفت کرنے والے افراد کو دھمکایا گیا، قید کیا گیا یا قتل کروا دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے پیروکاروں پر دباؤ اور تشدد بڑھتا چلا گیا۔ ممبروں پہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں دلوائی گئیں، اور بعض مورخین کے مطابق یزید کے دربار سے جادہ بنت اشد کو لالچ دیا گیا کہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے دو تو وہ تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی۔ اگرچہ اس بات کا براہ راست ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بات کئی مورخین جیسے کہ تبرہ میں درج ہے۔ جادہ بنت اشد حضرت حسن علیہ السلام کی ایک زوجہ تھی اور اس نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دینا شروع کیا، یعنی کہ سلو پوائزننگ شروع کر دی۔ جادہ نے زہر دیا، حضرت حسن علیہ السلام کئی دنوں تک بیمار رہے اور ان کے جگر کے ٹکڑے قح کی صورت میں نکلتے رہے۔ حضرت حسن علیہ السلام نے حضرت حسین علیہ السلام کو کہا کہ مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا اگر لوگ اجازت دیں، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون بہے۔ اور کچھ دن کے بعد حضرت حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضرت حسن علیہ السلام کو روضہ رسول کے پاس دفن کرنے کی بات ہوئی تو بنو امیہ کے بعض افراد نے مخالفت کی، تلواریں کھنچ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی نے وصیت کی ہے، اگر اختلاف ہو تو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ تو پھر نانا کا پیارا نواسہ ان کی پہلو کی بجائے جنت البقیع میں دفن کر دیے گئے۔
سوچیں جو فتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شروع ہو گئے تھے، اب وہ اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ ایک طرف حضرت حسین علیہ السلام تنہا کھڑے تھے، حق کے وارث اور باطل کے خلاف آخری چراغ، اور دوسری طرف فتنے ہی فتنے تھے۔